بات چل رہی تھی کہ ہم اہل سنت و جماعت پر شرک کا فتویٰ یہ بالکل غلط ہے، زور آوری ہے۔ الحمدللہ ہم پکے سچے موحد ہیں۔ شرک نام ہے کسی اور کو اللہ جیسا سمجھنے کا۔ پھر ہم بات کو سمجھانے کے لیے شرک کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شرک فی الذات، کسی کی ذات کو اللہ کی ذات جیسا سمجھنا۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پوری کائنات میں کسی بھی مخلوق کو اس کی ذات کو اللہ جیسا نہیں سمجھتے۔ یہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ساری مخلوق میں سب سے افضل نبی کریم علیہ السلام بھی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ یہ تب بنے جب انہیں اللہ نے بنایا۔ یہ اپنے بننے میں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو کبھی کسی حالت میں کسی کی محتاج نہیں بن سکتی۔ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، غیر محتاج ہے۔ پھر دوسری قسم بیان ہوئی تھی شرک فی العبادت، کہ کسی اور کو بھی لائق عبادت ماننا، یہ ہے شرک فی العبادت۔ تو بھئی ہم تو 5 وقت اذان دیتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر تشہد میں گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ ہی لائق عبادت ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جب اللہ ہی لائق عبادت ہے تو تم کلمہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کے ساتھ نبی کی رسالت کا اعلان نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ آیا کہ ہاں ہم ان کو رسول مانتے ہیں، لیکن رسول ماننے سے پہلے اشہد
ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے عبد ہیں۔ عبد کہتے ہیں جو کسی کے کنٹرول میں ہو۔ نبی کریم علیہ السلام خود مختار نہیں بلکہ اللہ کے کنٹرول میں ہیں، ان کے پاس وہی شانیں ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جتنی شانیں اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں وہ پوری کائنات میں کسی اور کو بحیثیت مجموعی عطا نہیں فرمائی۔ پھر ہم کہتے ہیں عبادت کا معنی کیا ہے؟ جو کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ مفسرین نے اگرچہ ترجمہ کیا ہے عاجزی کی انتہا کا نام عبادت ہے، لیکن یہ میں پچھلے جمعہ واضح کر چکا ہوں، یہ معنی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کیونکہ دیکھو نا، نماز شروع سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ساری کی ساری اللہ کی عبادت ہے، لیکن قیام کے اندر اتنی عاجزی نہیں ہوتی جتنی رکوع کے اندر ہوتی ہے، اور رکوع کے اندر بھی اتنی عاجزی نہیں ہوتی جتنی سجدہ کے اندر ہوتی ہے۔ تو اگر عبادت کا معنی کیا جائے اقصی غایت التذلل، تو پھر بیٹے صرف سجدہ عبادت بنے گا، کوئی چیز اور عبادت نہیں بنے گی، نہ قیام، نہ قومہ، نہ رکوع، نہ جلسہ، صرف سجدہ عبادت ہے، نہ تشہد۔ اور یہ معنی درست نہیں۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ کسی کو غیر محتاج مان کر، مستقل مان کر۔ اب چھوٹی سی غلطی جان بوجھ کر لگا ہوں کرنے، مولویوں کی زبان میں یہ بات کرنی درست نہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کسی کو مستقل مان کر، غیر محتاج مان کر، یعنی معبود مان کر اس کا کہا ماننا، اس کے ادب آداب بجا لانا، یہ ہے عبادت۔ لیکن اگر کسی کا کہا مانو، اس کی مخلوق سمجھ کر، اس کی رحمت کا محتاج سمجھ کر، مستقل نہیں غیر مستقل سمجھ کر کسی کی رسپیکٹ کرو، کسی کا کہا مانو، تو یہ عبادت نہیں بلکہ تعظیم ہے۔ یہ عبادت اور تعظیم کے اندر فرق کرنا بڑا ضروری ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی تعظیم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مثلا سورۃ حج میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو بندہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا متقی ہے۔ پھر اس تعظیم کرنے کو اپنی عادت بنا لے۔ امام قرطبی نے فَإِنَّهَا کی ہا ضمیر کا مرجع عادت کو بنایا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ
تعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ جو بندہ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے وہ بندہ مشرک نہیں، بلکہ یہ عادت تو دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب سنیے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی مخلوق کا ادب، اپنے پیاروں کا احترام کرنے کا درس کیسے کیسے دیتا ہے۔ پہلا ہی پارہ ہے، بنی اسرائیل میں دو کزن تھے، ایک غریب دوسرا بڑا امیر۔ امیر کی جائیداد تھی لیکن اس کا کوئی اور وارث نہیں تھا، وارث تھا تو صرف غریب کزن، غریب چچا زاد بھائی۔ لالچ جب سوار ہو جاتی ہے نا تو بندے سے بڑا گناہ کرا لیتی ہے، اس لیے میرے بچوں لالچ کبھی نہ کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، دو بھوکے بھیڑیے اگر کسی ریوڑ کے اندر گھس جائیں تو وہ دو بھوکے بھیڑیے اپنے ان بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا نقصان آدمی کے دین اور ایمان کا لالچ کر دیتی ہے۔ تو غریب پر لالچ غالب آ گیا، اس نے کہا انہوں تے مگروں لاؤ نا، تو اس نے اپنے چچیرے بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی ناش کو اٹھایا اور اٹھا کر دور ایک محلے کے درمیان میں چھوڑ کے آ گیا۔ پھر خود ہی اس نے شور مچایا، او جی میرے چچا زاد بھائی کو کون قتل کر گیا؟ جہاں لاش پڑی ہوئی ہے یہاں کے ہی لوگ اس کے قاتل ہیں۔ جھگڑا بہت بڑھ گیا، لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے کہ جناب اس کا فیصلہ آپ کر دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک گائے لو، گائے لے کر اس کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی ڈیڈ باڈی کے پاس مارو تو یہ مردہ خود زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اس کو اللہ بیان فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو نا اس وقت کو جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو۔ جب قوم نے سنا نا، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا ہُزُوًا، کہنے لگے موسیٰ تو ہم سے مخول کرتا ہے؟ بھلا گائے کے ذبح کرنے سے مردہ کیسے زندہ ہوگا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین
فرمایا اس طرح کے شرعی کاموں میں مخول کرنے والا، مسئلہ بتاتے وقت استہزاء کرنے والا تو جاہل ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ، میں جاہل نہیں بننا چاہتا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اب انہوں نے سوچا یہ عام گائے تو ہو نہیں سکتی، کوئی خاص گائے ہوگی۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے مانگنا دعا، پوچھ اللہ سے یہ گائے کیسی ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ گائے ایسی ہے نہ بالکل بوڑھی نہ بالکل بچیا، بلکہ دونوں کی درمیانی عمر کی ہے۔ اور کر دو جو اللہ کہہ رہا ہے، زیادہ ہیلے بہانے نہ بناؤ۔ لیکن بہانے بنانا تو ان کی عادت تھی، پھر بولے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے تو بتا کہ اس گائے کا کلر کیسا ہے، رنگ کیسا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبیوں کو بھی بتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ ان کو اگر علم ہوتا ہے تو اللہ کے عطا کرنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا ذرا اپنے رب سے پوچھنا اس کا کلر کیسا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری قوم، اللہ بیان کرتا ہے کہ اس گائے کا رنگ ہے گولڈن کلر والی رنگ ہے، بڑے شاندار رنگ والی گائے ہے، ایسی گائے ہے کہ دیکھتے ہی آنکھوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اس کے اندر کوئی داغ نہیں، کوئی دبا نہیں، گولڈن کلر کی ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا مانگ کر بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ کیوں؟ ان البقرة تشابه علینا، اس لیے کہ یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ بھئی پوچھتے جاتے تھے، پھنستے جاتے تھے، اس لیے بس ایک بار پوچھا کرو اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے، بار بار ڈیٹیل پوچھو گے تو پھنستے جاؤ گے۔ اگر وہ بھی ڈیٹیل نہ پوچھتے تو نہ پھنستے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق
فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ فرمایا وہ گائے ایسی ہے جس سے کبھی محنت کا کام نہیں لیا گیا، نہ اس سے رہٹ چلایا گیا ہے، نہ اس سے کھیتی جو ہے اس میں ہل چلایا گیا ہے۔ اوے کر دو ذبح، وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ہو گئے مجبور، کہنے لگے ہاں ہن گل تو ٹھکدی کیتی ہے نا، ہن بات بنی ہے ہماری۔ اب انہوں نے وہ گائے ڈھونڈنی شروع کر دی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ وہ گائے مل گئی، لیکن وہ تھی کس کی؟ اللہ کے ایک ولی کی گائے تھی۔ تفسیر مظہری ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 80 ہے، اسی آیت کے زیر تحت ہے۔ فرماتے ہیں انہو کان فی بنی اسرائیل رجل صالح، کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک بندہ تھا جس کی وہ گائے تھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور ایک گائے کا کچھ حصہ لے کر نہ مقتول کی ڈیڈ باڈی کو مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، دیکھ لینا اسی طرح ہم مردوں کو زندہ فرمائیں گے، جس طرح یہ مردہ زندہ ہوا ہے نا، تو کل جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن بھی ہم مردوں کو اسی طرح زندہ فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تعقلون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ باہر بارش پھر برس رہی ہے۔ ایک بارش ہوتی ہے رحمت بن کر، اور ایک بارش ہوتی ہے اللہ کا عذاب بن کر، اور ایک بارش ہوتی ہے آزمائش بن کر۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ عذاب ہے اللہ کا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ میں نے تمہیں عقل دی تھی، تم نے اس عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ دیکھو نا، ہمارے ملک میں ہر سال نہریں بند کر دی جاتی ہیں اور بھل صفائی شروع ہو جاتی ہے تاکہ نہروں کے اندر جو مٹی وغیرہ جمع ہوئی ہے وہ نکل جائے اور پانی آرام سے گزرتا جائے۔ لیکن دیکھو جب سے پاکستان بنا ہے، پہلے کی بات نہیں میں کرتا، پاکستان بننے کے بعد کی بات کرتا ہوں، یہ ہمارے دریا جو ہیں ان کے پیٹ آہستہ آہستہ چھوٹے ہو رہے ہیں۔ جب بارش آتی ہے ساتھ مٹی بھی لاتی ہے، اور وہ مٹی ریت دریاؤں کے پیٹ میں جمع ہو جاتی ہے۔ جو نالے ہیں سیلابی نالے، وہ مٹی کی وجہ سے سکڑ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی بارش پڑی
تو پانی ابل پڑتا ہے۔ تو بھئی اللہ نے عقل دی ہے، جہاں اور حرام زدگیاں کرتے ہو، جہاں اور تم اپنی عقل کا بے دریغ استعمال کر کے اپنے کھانے پینے کا سامان کرتے ہو، کیا تم وہاں اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے یہ نہیں کر سکتے کہ مزدور لگاؤ، لوگوں کو جاب بھی ملے گی، اور دریاؤں کا پیٹ جو ہے وہاں سے مٹی نکال نکال کے ساتھ بند بناتے جاؤ، تاکہ اگر کبھی پانی آ جائے زیادہ تو پانی کو آرام سے نکلنے کی گنجائش موجود رہے۔ ہمارے وطن کا تو حال یہ ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں سب چور ہیں۔ دیکھو آپ حضرات میں سے کئی ساتھی ناراض ہو جاؤ گے، یہ جو پچھلی حکومت تھی یہ بھی پکی چور تھی، خان والی، کبھی توشے خانے سے پیسہ اڑایا، کبھی اس کو مشیر لگا دیا، اس کو وزیر لگا دیا، قوم کا خزانہ بے دردی کے ساتھ اڑا دیا۔ اور یہ جو اب آئے ہیں یہ بھی کوئی جنید بغدادی تھوڑی ہیں، یہ بھی تو کھاؤ پیو مارکا ہے نا سارا۔ پی ٹی آئی والوں نے اپنے ممبران کے استعفے جمع کرا دیے اور اعلان کرتے ہیں ہم تو مستعفی ہیں جی، لیکن جو پارلیمنٹ کے ممبر کی تنخواہ ہوتی ہے وہ وصول کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے ممبران کو جو آسائشیں دی جاتی ہیں کہ جہاز کے کرائے کے اندر تخفیف ہوتی ہے، ٹرین کے اندر سفر کرنا ہو تو تخفیف ہوتی ہے، وہ ساری مراعات وہ وصول کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مستعفی ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو دوسرے بادشاہ لوگ آئے ہیں، دیکھیے میں سفر کرتا ہوں، میں رات پنڈی بھٹیاں میں تھا تو یہ جو امی پور والا انٹرچینج ہے وہاں اترا تو مجھے 120 روپے دینے پڑے، لیکن ان تمام چوروں نے مل کر یہ قانون پاس کرایا ہے کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہو، سینٹ کا ممبر ہو، قومی اسمبلی کا ممبر ہو، صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، یہ ٹول پلازہ نہیں دے گا۔ یہاں جو پیسہ دینا پڑتا ہے نا وہ ان کو معاف ہے بھائی، بجلی کے بل تمہارے معاف، گیس کے بل تمہارے معاف، یہ کیا تماشا ہے؟ تو یہ جو بارشیں ہیں یہ تنبیہ کے لیے ہیں، اور خدا کے لیے ایسے بندوں کو منتخب کرو جو اپنا کھانا نہ جانتے ہو، عوام کی فکر کرتے ہو۔ اگر کبھی کسی وقت دیندار، دیانتدار، دیندار سے مراد میری دیانتدار ہے، دیانتدار حکمران آ گئے جن کو یہ فکر ہو کہ مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تو نے اتنا لمبا کرتا کہاں سے بنوا لیا، یہ پوچھا جا سکتا ہے جن کو یہ فکر ہو جب وہ لوگ برسر اقتدار آئیں گے تب ہم غریبوں کی حالت سنبھلے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں جہاں رہائش پذیر ہوں یہ مدرسے کے اوپر، تو میں نے کہا کہ میں بجلی کا بوجھ جو ہے یہ میں ادارے پر نہیں ڈالتا، میں خود برداشت کرتا ہوں، تو میں نے اپنے خرچے پر سولر سسٹم لگوایا، اور پچھلے مہینے جو میرا بل آیا تھا وہ تھا 0 یونٹ بجلی استعمال ہوئی ہے، 0 یونٹ، لیکن ٹیکس کتنا؟ 22,000۔ اور آج جو بل آیا ہے نا آج، اس میں مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا کہ کتنے یونٹ بجلی جو ہے ہم نے کنزیوم کی ہے، خرچ کی ہے، وہ کچھ نہیں، لیکن بل پتہ کتنا ہے؟ 1,00,000 اور کچھ ہزار۔ اب بتائیے غریب آدمی اتنا بل کہاں سے دے گا جبکہ بجلی استعمال بھی نہیں کی گئی ہے؟ تو خدا کے لیے اللہ سے معافی مانگو، معافی، لیکن زبان سے نہیں، دل سے معافی مانگو، دل سے۔
کہو استغفر اللہ۔ کوئی زبان معافی مانگتے وقت خاموش نہ رہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہ بہت ہو چکے ہیں، ان ظالموں کو برسر اقتدار لانے میں ہمارا بھی قصور ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف، سب اللہ سے مل کر معافی مانگو۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ یا اللہ پہلے پاکستان کا 1/3 حصہ جو ہے یہ سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ روزانہ ٹی وی والے دکھاتے ہیں کہ یہاں بھی دیکھ لو پانی چھتوں تک آیا ہوا ہے، لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں کے اوپر گزارا کر رہے ہیں۔ روز دکھائی دیتا کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا، لوگوں نے مال کٹھا تو بڑا کیا ہے لیکن وہاں بہت کم پہنچا ہے، اگر پہنچا بھی ہے تو لٹیرے موجود ہیں جو لوٹ لوٹ کر کھا رہے ہیں۔ یا اللہ یہ ساری ہماری گناہوں کی شامت ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ ہمارے کرتوت بڑے برے ہیں پر یا اللہ بخشنے والا بھی تو ہے، معاف کرنے والا بھی تو ہے۔ یا اللہ تیرا تو وعدہ ہے إِنَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ یا اللہ رزق بھی دینے والا تو ہے، یا اللہ مضبوط قوتوں کا مالک بھی تو ہے، اس لیے یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ بلکہ اپنی رحمت کی وجہ سے مولا ہمیں معاف کر دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہمیں 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 معافی عطا فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اچھا خیر پھر اسی بات کی طرف آتے ہیں، وہ جو ایک گائے تھی گولڈن کلر کی، اس کی زبان یا دم جب مقتول کی ڈیڈ باڈی کو ماری گئی تو مقتول زندہ ہو گیا۔ اس نے خود بول کر بتایا کہ جناب یہ میرا کزن ہی میرا قاتل ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے کچھ بندوں کو، کچھ مخلوقات کو ایسی طاقت عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں۔ لیکن مومن کو چاہیے کیا، یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد عقیدہ یہی رکھے کہ اصل دینے والا ہے اللہ، اور اللہ نے اس کو اپنی عطا کا سبب بنایا ہے، اور جس کے ہاتھوں ملتا ہے پھر بندہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے۔ تو کئی چیزیں ہیں جو قابل تعظیم ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی قرآن مجید سے سن لیجئے۔
وہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اب پورا واقعہ تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا۔ جب شہر والوں کو خبر ہوئی کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو آج سے 300 سال پہلے گم ہو گئے تھے، تو لوگ پھر ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ اصحاب کہف غار میں پہنچے۔ پہلے اللہ نے ان کو 300 سال تک سلائے رکھا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے انہیں موت عطا فرما دی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں جو بھی زمین پر آیا ہے اپنا اپنا وقت گزار کر آخر کار اس موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ تو اصحاب کہف کو بھی موت آ گئی۔ جب وہ ان کو موت آ گئی تو غار کے اندر ہی دفن کر دیے گئے۔ اب وہاں 2 گروپ بن گئے، ایک تھا مسلمانوں کا گروپ اور ایک تھا کافروں کا گروپ۔ حکومت تھی کفار کی۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ کیسے احترام کریں، اس بات پر تو دونوں متفق تھے۔ حکومت نے کہا کہ ہم ان کی قبروں کے اوپر ایک شاندار عمارت بنائیں گے، لیکن مسلمانوں نے کہا نہیں، شاندار عمارت تو نہیں بنائیں گے، ہم ان کے پڑوس میں ان کے قریب ایک مسجد بنائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے دین پر تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے، تو ہم ان کے پڑوس میں مسجد بنائیں گے تاکہ ہم ان کے پڑوس میں نماز پڑھ کر سکون حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو یوں بیان کرتا ہے، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ جو لوگ اپنی بات میں غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے قرب میں ان کے پڑوس میں مسجد بنائیں گے تاکہ پتہ یہ چلے کہ اصحاب کہف ایمان والے تھے، موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ہم بھی اسی ایک اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر زمین پر رکھ کر اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اچھا، یہ بات تقریباً تمام مفسرین نے لکھی ہے سوائے مودودی صاحب کے۔ اچھا، علماء دیوبند کے 2 گروپ ہیں، ایک وہ ہیں جن کو اکثر لوگ حیاتیہ کہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو لوگ مماتیہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو حضرات ہیں یہ اپنے آپ کو مماتی کہلوانا پسند نہیں کرتے، لیکن بہرحال لوگ کہتے ہیں۔ تو مولانا ادریس کاندلوی یہ حیاتی علماء دیوبند میں ان کا ایک بڑا نام ہے۔ انہوں نے اسی آیت کے تحت لکھا کہ بالآخر جو لوگ اپنی بات میں غالب رہے، یعنی بیدروس اور اس کے اصحاب، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنائیں گے، یعنی ایک عبادت خانہ بنائیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ خدائے وحدہ لا شریک کے عبادت گزار تھے، معبود نہیں تھے، موحد تھے، مشرک نہ تھے، اور ان کی عبادت کے مناسب بھی یہی ہے
کہ ان کی یادگار میں مسجد بنا دی جائے۔ پتہ چلا کسی کی یادگار میں کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کے نام کی مسجد بنانا ضروری، مسجد بنانا باعث برکت ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ پھر آگے یہ مولانا ادریس کاندھلوی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا ناجائز ہے، حرام ہے، یعنی کوئی قبر سامنے ہو تو قبر کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے، اگر تعظیم کے نیت سے کیا جائے، اگر عبادت کی نیت سے قبر کو سجدہ کیا جائے تو یہ تو بندہ مرتد ہو جاتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اچھا، قبروں کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا اور بات ہے، اور قبر کے پاس اللہ کی بارگاہ کو سجدہ کرنا اور بات ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہی بات مولانا غلام اللہ خان نے بھی کہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کرنے والے تھے نا مسجد بنائیں گے، یہ تو مسلمان لوگ تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم تو غار پر مسجد بنا کر اس میں اللہ کی عبادت کریں گے، اصحاب کہف سے اور ان کی جگہ سے تبرک حاصل کریں گے، اور اس کے ذریعے سے ان کے آثار و نشانات کی یادگار قائم کریں گے۔ پتہ چلا کسی نیک بندے کی قبر پاس ہو تو اس کے پڑوس میں، اس کے قرب و جوار میں یہ اللہ کی عبادت کرنا یہ زیادہ برکت کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن مودودی صاحب نے ایک اور ہی تفسیر کر دی، انہوں نے کہا نہیں جی، قبر کے پڑوس میں بھی مسجد بنانا حرام ہے، اور 4 حدیثیں لکھ دیں جن کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ اور بھائی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا اور چیز ہے، قبر کے پڑوس میں نماز پڑھنا اور چیز ہے۔ دیکھو مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے نا، لاکھوں کا ثواب ہے۔ اور وہ مسجد نبوی شریف یہ کسی قبر کے پڑوس میں ہے نا، کس کی قبر انور ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی۔ تو کیا اس قبر انور کے پڑوس کی وجہ سے نمازیوں کے ثواب میں کمی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، یا ثواب میں اضافہ ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جو بندہ میری مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرے گا، وہ اپنے گھر اگر 50,000 نماز بھی ادا کرے تو میری مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ پہلے ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اور شانیں عطا فرمائی اور مرتبے عطا فرمائے۔ وہ کیا تھے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حبیب پیارے تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے، ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ دعا کیا تھی؟ یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ شریف کے اندر رکھی ہیں اتنی برکتیں یا اللہ مدینہ طیبہ کے اندر بھی رکھ دے۔ تو مکہ شریف کے اندر کی برکتیں کتنی ہیں؟ ایک نماز وہاں پڑھو اور یہاں 1,00,000 نماز پڑھو تو وہ ایک نماز
بہتر ہے لاکھ نماز سے؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ ادھر سرکار کے منہ سے دعا نکلی، اللہ نے فٹ قبول فرمائی، کیونکہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سرکار نے دعا جاری رکھی، یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ شریف کے اندر رکھی ہیں میرے مدینہ طیبہ کے اندر، اس سے ڈبل برکتیں رکھ دے۔ تو مکہ شریف میں برکتیں کتنی ہیں؟ ایک نماز پڑھو مکہ شریف میں، حرم شریف میں، تو یہاں کی 1 لاکھ کے برابر۔ اور سرکار کی دعا کیا کہہ رہی ہے؟ یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ شریف کے اندر رکھی ہیں اس سے ڈبل برکتیں عطا فرما۔ تو اب مدینہ شریف کی مسجد نبوی شریف میں 1 نماز پڑھو تو کتنی نمازوں کا ثواب بنا؟ 2 لاکھ۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، ایک حدیث اور سن لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد تھا، جو بندہ مسجد اقصیٰ کے اندر، ایلیا کی مسجد کے اندر 1 نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایک صحابی ہیں، غالباً ان کا نام ہے زید بن ارقم، وہ ایک دن سرکار کے پاس آئے اور آن کر کہنے لگے، آقا میں ایلیا کی مسجد جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا خیر ہے، کسی بزنس کے لیے جانا چاہتے ہو؟ نہیں آقا۔ فرمایا پھر کیوں جانا چاہتے ہو؟ آقا وہ آپ ہی نے فرمایا تھا، جو بندہ مسجد اقصیٰ کے اندر 1 نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 1000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ میں صرف نمازوں کا ثواب لینے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر یہی بات ہے پھر نہ جا، کیونکہ جو بندہ میری مسجد نبوی شریف کے اندر 1 نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مسجد اقصیٰ کے اندر پڑھی گئی 1000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب حساب لگا کر دیکھ لو، 1 نماز وہاں پڑھی تو کتنی نمازوں سے بڑھ کے ثواب؟ 1000 سے۔ اگر 50 نمازیں وہاں پڑھی تو کتنی نمازوں سے بہتر اجر ملا؟ 50,000 سے۔ اور اگر وہاں 100 نماز پڑھی تو 1 لاکھ نماز کا ثواب، اور اگر وہاں 500 نماز پڑھی تو 5 لاکھ نماز کا ثواب، اگر وہاں 900 نماز پڑھی تو 9 لاکھ کا ثواب، اگر 10,000 نماز پڑھی تو کتنی نمازوں کا ثواب بنا؟ 10 لاکھ نماز کا ثواب، 10 لاکھ نماز کا ثواب۔ کیوں؟ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد دوسرے نبیوں کے مزارات ہیں، لیکن مسجد نبوی شریف کے پڑوس کے اندر اللہ کے سونے محبوب کی قبر انور ہے۔ تو بھئی کیوں نہ کہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے مدینہ کہ سب جنتیں ہیں، مدینہ کہ سب جنتیں ہیں، میری خاک یا رب نہ برباد جائے،
یا اللہ مرنے کے بعد جو میری مٹی ہے نا یہ برباد نہ ہو جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ۔ یا اللہ جب میں مروں تو میری مٹی کو مدینہ طیبہ کا غبار بنا دینا، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے غبار مدینہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ سنتیں ادا فرمائیں۔